صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور دارالعلوم العربیہ اسلامیہ کے چہکتے مہکتے بلبلوں اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان نظام، عبادت کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ عظمت صحابہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کائنات کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار اور آپ کے حقدار کے بارے میں میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار مسلما مرانی اور مرانی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ لیکن آج کوئی چینل پر بیٹھ کر کالا کوٹ پہن کر کے نبی کے اور صحابہ کی عظمت پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے۔ نعوذ باللہ، صحابہ صرف 4 باقی رہے۔ نہیں، کائنات کے لوگوں سنیے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا۔ اگر ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو فاطمہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بلال تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ کیسے لگاتا رہا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو کیسے یتیم کر دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کر دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنی نبی کی عزت پر سب کچھ قربان کر کے وہ بلکہ بزبانی حال کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اگر دنیا میں کوئی بھی ایمان والا، دنیا میں صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تاریخ کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کہا، فلاں صحابی نے یوں کہا۔ اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی، میرے نبی کے وفاداروں کی اور میرے نبی کے جانثاروں کی تعریف کرتا ہے تو ایسی تاریخ کو میں سینے سے لگاتا ہوں، اور اگر یہ تاریخ عثمان غنی کی گستاخی کرے، اور اگر یہ تاریخ ابو بکر کی گستاخی کرے، اور اگر یہ تاریخ عمر فاروق کی گستاخی کرے تو ایسی تاریخ کو میں پیروں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں مانتا ہوں ایسی تاریخ کو جو سیدنا فاروق اعظم کو نہ مانے، جو عثمان غنی کو نہ مانے۔ کائنات کے پروردگار قرآن کریم میں صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے، 1 آیت میں نہیں، 2 آیت میں نہیں، 3 آیت میں نہیں، بلکہ 750 آیت کے اندر فرماتا ہے۔ کون؟ میرے نبی کے یار صحابہ، اولئک هم المؤمنون، صحابہ اولئک هم المفلحون، صحابہ اولئک هم الراشدون، صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، صحابہ میرے نبی کے یار، صحابہ میرے نبی کے وفادار، صحابہ میرے نبی کے حقدار، صحابہ۔ ہاں، یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے قرآن کو لکھا، قرآن کو پڑھا اور قرآن کو ہم تک پہنچایا، یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے اسود انسی کو بھی واصل جہنم کیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جو قرآن علی الاعلان کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ان اصحاب میں سے جس کے پیچھے چلو گے جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا،
کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی نے کلمہ پڑھایا، پڑھا کس نے؟ نبی نے دعوت دی، قبول کس نے کی؟ نبی نے نماز پڑھائی، پیچھے کون تھے؟ نبی سجدے میں گئے، پیچھے کون تھے؟ نبی رکوع میں گئے، پیچھے کون تھے؟ صحابہ۔ ہاں نبی گلی میں، صحابہ گلی میں، نبی مکہ میں، صحابہ مکہ میں، نبی بدر میں، صحابہ بدر میں، نبی حنین میں، صحابہ حنین میں، نبی تبوک میں، صحابہ تبوک میں، حتیٰ کہ نبی جنت میں بھی، صحابہ بھی جنت میں۔ او دشمن صحابہ بولے ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ او دشمن صحابہ بولے ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں پوچھے گا تجھ کو یہ تابعدار صحابہ کا۔ وما علینا الا البلاغ۔